بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین و اصحابہ المطہرین۔ ناظرین کرام، میں محمد انس قادری دستک ٹوڈے کے سیٹ اپ کے ذریعے ایک بار پھر آپ سے مخاطب ہوں۔ ناظرین کرام، پچھلے ماہ ربیع النور شریف میں ہم نے علماء اکرام کے 12 نورانی پیغامات آپ تک پہنچائے تھے۔ آپ کے میلز، میسیجز ہمیں ملے، ان کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، اسلامک ماہ کا چوتھا مہینہ ربیع الثانی جو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب ہے، اور اس ماہ کی 11 تاریخ کو تمام مسلمان عرب و عجم کے 11ویں شریف کے طور پہ مناتے ہیں اور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو یاد کرتے ہیں، ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ لہٰذا اس ماہ کی ایک خاص پیشکش، جس میں علماء اکرام کے ذریعے ہم آپ تک غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احوال زندگی، ان کے واقعات، کرامات وغیرہ پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین کرام، آج ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں قاری شرافت صاحب۔ حضرت سب سے پہلے آپ کی بارگاہ میں سلام عرض کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کا بہت بہت استقبال، بہت بہت شکریہ کہ آپ یہاں تشریف لائے۔ حضرت، آج آپ ہمارے ناظرین کرام کو بتائیں کہ جو شعائر ہیں مسلمانوں کے، 11ویں شریف پہ جو مسلمان فاتحہ، نیاز وغیرہ کرتے ہیں، اس کا اسلامی روح سے اس کی کیا حیثیت ہے، اس کی کیا اسلام اس میں کیا ہماری رہنمائی کرتا ہے، اور شریعت نے کیا اس کے بارے حکم دیا ہے؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اولیاءہ الا المتقون، صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ، یہ مبارک اور مقدس مہینہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نسبت رکھتے ہوئے عالم اسلام کے تمام مسلمان سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ قاری انس قادری صاحب نے اچھا عمدہ سوال پیش کیا ہے۔ میں چاہوں گا کہ اس تعلق سے کچھ گفتگو کروں۔ غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد، قبل دی مدد، کعبہ ایما مدد، اور غوث اعظم آپ سے فریاد ہے، زندہ پھر یہ پاک ملت کیجئے۔ حاضرین، الحمدللہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے وہ مقدس اور مقرب ولی ہیں جنہیں سید الاولیاء کا منصب حاصل ہے اور غوثیت کبریٰ پر آپ فائز ہیں۔ الحمدللہ اہل سنت و جماعت سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اپنے عقیدتوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، اور یہ نظر و نیاز الحمدللہ یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں درست اور جائز ہے۔ البتہ یہ ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ ہم ایسے مقدس اللہ کے محبوب ولی کی بارگاہ میں جو نظر و نیاز پیش کرتے ہیں وہ شریعت کے دائرے میں ہونا چاہیے۔ نظر و نیاز کے تعلق سے اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بڑی ہی مشہور و معروف حدیث پاک ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، میری والدہ مکرمہ فوت ہو گئیں، میں ان کے لیے کیا کروں جو ان کو اس کا فائدہ حاصل ہو؟ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم پانی کا ایصال ثواب کرو۔ ایک کنواں کھودا گیا اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے، اور آقا نے خود یہ ارشاد فرمایا، ھذہ لأم سعد، یہ ام سعد کے لیے، یعنی حضرت سعد کی والدہ مکرمہ کے لیے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کا احسان حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ مکرمہ کو کیا، اور دوسرے موقع پہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خود طریقہ کار رہا کہ آقا ہر مہینہ
اور ہر سال حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام آپ ایصال ثواب کرتے، محفلیں منعقد کرتے اور ان کے نام سے نذر پیش فرماتے۔ اور ناظرین آپ یہ بھی جان لیں کہ دیکھیے جو نذر و نیاز پیش کیا جاتا ہے یہ بعینی ہی قرآن عظیم پڑھ کر کے ایصال ثواب کیا جاتا ہے۔ اور قرآن عظیم کے بارے میں خود خداوند کریم نے ارشاد فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ کہ ہم نے قرآن اہل ایمان کے لیے، مومنین کے لیے اس میں شفا رکھی ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے جو نذر و نیاز اولیاء کرام بزرگان دین کی بارگاہ میں کی جاتی وہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اور دوسری چیز قرآن عظیم پڑھ کر کی جاتی ہے۔ بعض لوگوں کا یہ اعتراض ہوتا ہے کہ سامنے رکھ کر کرنا یہ درست نہیں ہے، تو میں دستک ٹوڈے کے ذریعے اپنے ناظرین کو بتاؤں کہ یہ بھی قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ آپ خود مشاہدہ کریں کہ ایک جنازہ ہوتا ہے اور جنازے کو ہم سامنے رکھ کر کے نماز جنازہ ادا کرتے ہیں۔ نماز جنازہ یہ کیا ہے؟ ایک دعا ہی ہے، میت کے لیے ایک ایصال ثواب ہی ہے کہ ہم اس کے حق میں اس کی مغفرت کے لیے دعا کریں۔ اسی طریقے سے یہ عمومی طور پر ہر مسلمان کے لیے یہ حکم ہے کہ جب وہ کھانا کھائے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ وعلی برکت اللہ پڑھیں۔ تو گویا قرآن کی ہی ایک آیت ہے، ایک جز ہے، لہٰذا اگر سامنے کھانا رکھ کر کے ایصال ثواب کرنا درست نہ ہوتا تو گویا بسم اللہ پڑھنا بھی درست نہیں ہے۔ لہٰذا بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھانا یہ خود ایک طریقے سے اپنے حق میں بھی اور اس میزبان کے حق میں بھی ایصال ثواب ہے۔ اور مشکات شریف کی ایک حدیث مبارکہ ہے، باب المعجزات میں غزوہ تبوک کے موقع پہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمام مجاہدین اسلام سے ارشاد فرمایا کہ آخر کھانے کا کوئی اہتمام انتظام ہے؟ تو صحابہ کرام مجاہدین اسلام نے فردن جو کچھ میسر تھا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دسترخوان بچھایا اور دسترخوان بچھانے کے بعد میں نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو کچھ تمہیں اللہ نے عطا فرمایا سب اس دسترخوان پہ رکھو۔ پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دسترخوان کے سامنے صحابہ کی موجودگی میں اللہ کے رسول نے دعا فرمائی۔ تو گویا یہاں سے ہمیں ایک ثبوت مل جاتا ہے کہ کھانا رکھ کر دعا کرنا، ایصال ثواب کرنا، حصول برکت حاصل کرنا یہ خود اللہ کے رسول سے ثابت ہے۔ اور دوسرے موقع پہ جنگ خندق کے موقع پہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر خود تشریف لے گئے اور مختصر سے کھانے پر پیارے آقا نے خود دعا پڑھی اور اللہ کے رسول نے یکے بعد دیگرے صحابہ کرام کو کھانے کا حکم فرمایا۔ پروردگار عالم نے اس میں خوب وسعتیں، برکتیں، اپنی رحمتیں عطا فرمائی۔ ہم جو نذر و نیاز سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کریں یا دیگر اولیاء کرام، انبیاء کرام یا اہل ایمان کے ایصال کریں تو یہ جائز اور درست ہے۔ تو جب مطلقاً عام انسان، عام مومنین کے حق میں یہ جائز و درست ہوگا تو بحمدہ تعالی سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تو بہت ارفع و اعلیٰ ہے۔ لہٰذا ہم حصول برکت کے لیے سرکار غوث پاک کو اللہ نے وہ منصب عطا فرمایا ہے، اس منصب کے حصول کی غرض سے کہ آپ کو اللہ نے نوازا ہے، آپ کے ذریعے ہم فیضیاب ہوں، مستفیض ہوں، اس لیے ہم ایصال ثواب کا اہتمام کرتے ہیں۔ جی ماشاءاللہ قاری صاحب، ماشاءاللہ آپ نے بتایا کہ جو بھی مسلمانوں کا شعار ہے، جو فاتحہ وغیرہ کا اہتمام کیا جاتا ہے یا پھر غریبوں میں لنگر وغیرہ تقسیم کیے جاتے ہیں، سامنے رکھ کر کھانے وغیرہ فاتحہ کیے جاتے ہیں، یہ سب شرعی روح سے درست، جائز و مستحسن ہے۔ جی
قاری صاحب یہ بتائیں کہ کچھ لوگ اسے درجہ واجب تک سمجھتے ہیں، ادھار لے کر کرنا، قرض لے کر اس کا اہتمام کرنا، یا پھر اسے لازم اور ضروری سمجھنا، تو کیا یہ شریعت میں اس کا کیا حکم ہے؟ لازم ہے، واجب ہے، فرض ہے، مستحب ہے، سنت ہے، یہ شریعت کی نظر میں اس کا کیا حکم ہے؟ یہ ارشاد فرمائیں، کیا اس کا کرنا ہر سال یہ واجب ہے یا پھر کیا حکم؟ نہیں، یہ دیکھیے لازم اور واجب کا درجہ ہم اسے نہیں دے سکتے، البتہ اللہ کے رسول کی پیاری سنت ہے اور ایک مستحب کام ہے۔ ایصال ثواب یا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل جو ہم سجاتے ہیں، ان کے نام سے لنگر کا اہتمام کرتے ہیں، اس میں تمام غربا، مساکین اور خاص ہمارے دوست احباب، دیگر علماء کرام کو ہم دعوت دیتے ہیں، مدعو کرتے ہیں، ان کو بلاتے ہیں، تو ایک طریقے سے ایک محبت کا پیغام ہے، اور اس کے ذریعے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمتیں، جو آپ کی قربانیاں، آپ نے جو اسلام کی تحفظ و بقا کے لیے قربانیاں پیش فرمائی ہیں، یہ ہم اکٹھا ہو کر ایک دوسرے کے ذریعے عام ہوتا ہے، تو بحمدہ تعالیٰ یہ مستحب اور جائز و درست ہے۔ جی، یہ جائز مستحب عمل ہے، اس کا کرنا کوئی لازم و ملزوم نہیں ہے۔ جی نہیں، اگر کوئی کسی وجہ سے اہتمام نہ کر سکے تو شرعاً اس پہ کوئی حکم عائد نہیں۔ قاری صاحب، اب ایک سوال اور میں آخر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو اہتمام ہم کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم ایصال ثواب بھی کریں، کھانا وغیرہ، اور ساتھ ساتھ ہم طلبہ کی مدد کریں، مدارس کی مدد کریں، تو اس طرح کی پہل بزرگان دین کے نام پہ ہونی چاہیے، یہ زمانے کا تقاضا ہے، چونکہ تعلیمی قحط سالی سے ہم گزر رہے ہیں، تو پھر آپ کیا کہنا چاہیں گے ناظرین کرام کو کہ کیا پیغام دینا چاہیں گے تعلیم کے لحاظ سے؟ بہت اچھا۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خود آپ کا یہ عمل رہا کہ آپ نے مدرسے کو ترجیح دی، اور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت بھی الحمدللہ علم دین ہی کے ذریعے ہوئی۔ آپ کی والدہ مکرمہ نے آپ کی تربیت کے لیے مسلسل، جب آپ شکم مادر میں تھے اس وقت آپ کی تربیت کے لیے آپ کی والدہ مکرمہ نے کسی روز قرآن کی تلاوت کو ترک نہیں کیا۔ تو الحمدللہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت شکم مادر سے ہی شروع ہوئی، اور آگوش مادر میں بھی، یعنی آپ جب اپنے لخت جگر حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دودھ پلاتی، اس وقت بھی آپ کی زبان پر قرآن عظیم ہوتا۔ تو گویا قرآن عظیم کی تلاوت، دین کی تعلیم و تربیت اور مدرسے کی تعلیم کے لیے سرکار غوث پاک نے جب آپ اپنی والدہ مکرمہ سے اجازت طلب کی، آپ نے بحسن خوبی، جب کہ آپ اس وقت ایک بیوہ تھیں، کوئی سہارا نہیں تھا، لیکن الحمدللہ خدمت دین کے لیے، حصول علم کے لیے آپ نے اپنے لخت جگر سرکار غوث اعظم کو اجازت مرحمت فرمائی، اور آپ خود مدرسے جا کر مسلسل دین کی تعلیم حاصل کرتے رہے۔ تو یہ بہت اچھا اور عمدہ کام ہے۔ وہ قاری صاحب ساتھ ہی جو کچھ دینار دے کر بھی ان کی مدد فرمائی۔ ہاں الحمدللہ، جی سرکار، یہ پہل بھی ہونی چاہیے کہ طلبہ کی مدد کی جائے، مدارس کی مدد کی بالکل، ایسے موقع پر خاص خیال رکھنا چاہیے کہ ہم مدارس سے جڑیں۔ یہی سرکار غوث پاک کا پیغام ہے کہ ہم مدارس سے جڑیں، دین کی خدمت کریں، تعلیم سے جڑیں، اور الحمدللہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس سے ہمیں فیضان بھی حاصل ہوگا۔ ماشاءاللہ ناظرین کرام، آپ نے دیکھا کہ جو مسلمانوں کے میں رائج رسومات ہیں ان کے بارے میں شرعی حکم، اور اس کے علاوہ کچھ نئی پہل کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس 11ویں شریف کے موقع پر ہم اپنے اندر تعلیمی بیداری لائیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سعد کو حکم دیا کہ پانی صدقہ کرو، پانی بہترین صدقہ ہے۔ تو عرب جو تھا وہ پانی کے اعتبار سے کمزور علاقہ تھا، وہاں پانی کی کمی تھی، لیکن آج امت تعلیمی قحط سالی سے جوجھ رہی ہے، آج ہمارے پاس تعلیم کم ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم بزرگان دین کے نام پر، اپنے گھر کے مرحومین کے نام پر تعلیم کے لائن میں صدقہ کریں، کچھ تعلیمی اقدام ہم آگے بڑھائیں تاکہ جس کے ذریعے ایک تعلیمی بیداری امت کے اندر پیدا ہو سکے۔ ماشاءاللہ قاری شرافت حسین صاحب نے بہت اہم جانکاریاں اور شرعی روح سے آپ سب کی اور ہماری رہنمائی فرمائی۔ ناظرین کرام، امید کرتے ہیں کہ یہ ایپیسوڈ آپ کو پسند آیا ہوگا، اور ہم یہ بھی امید کرتے ہیں کہ آپ اس پہ عمل کر کے شریعت کے مطابق 11ویں شریف منانے کی کوشش کریں۔